بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مائی فالورس۔ ایک بار پھر ماڈل پیپر کے ساتھ جو ہمارے ایک سلسلہ چل رہا ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے کے اندر ایک لیکچر پیپر مکمل اپلوڈ ہو جانا چاہیے۔ تو آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ ہم ایک آن لائن لیکچر بھی لائیو لیکچر بھی دیتے ہیں۔ آج ہمارا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اوپر تھا، تو اس کو بھی آپ جوائن کیا کریں، اس میں بھی بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ انٹرویو کے لحاظ سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے، آپ کو کون سے ٹاپک کا کیسے جواب دینا ہے، وہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد SOPs کے تحت پبلک سروس کمیشن نے امتحان لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ جتنے بھی امتحانات پینڈنگ ہیں جناب، جیسے پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا، جونیئر کلرک، اسسٹنٹ، ضلع دار، اس کے علاوہ اکاؤنٹنٹ کی سیٹیں آئی تھیں، یہ جتنے بھی مطلب پینڈنگ میں چلی گئی تھیں وہ سب کے اگست والے مہینے میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، تو آپ جناب اپنی کمر کس لیں۔ تو جناب آج میرے اسٹوڈنٹ مجھے بہت زیادہ فورس کر رہے تھے کہ سر آپ 2019 والے پیپر جو ہے وہ پہلے سولڈ کروائیں، تو جناب ان کی گزارش کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ویسے بھی 2019 کے پیپر جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، پہلے ہمیں وہ کرنے چاہیے۔ جناب 2019 کا ایک پیپر ہے جو کہ سب انسپکٹر ٹرانسپورٹ سب انسپکٹر کا یہ پیپر ہے، اور یہ جناب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب 2019 کا یہ پیپر ہے، پبلک سروس کمیشن میں ہیلڈ ہوا تھا، اور اس کے جناب کوشچن نمبر 1 سے لے کر 20 تک آج ہم سولو کریں گے۔ تو جناب پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں بغیر ٹائم ویسٹ کیے۔ پہلا کوشچن ہمارے پاس یہ ہے کہ اسٹون ہینگ از لوکیٹڈ ان، جی ہاں، تو یہ ایک اہم سوال ہے اس کا کہ اسٹون ہینگ از لوکیٹڈ۔ سب سے پہلے جناب میں آپ کو یہ دکھا دوں کہ یہ جناب دیکھ لیں آپ، سب انسپکٹر ٹرانسپورٹ سب انسپکٹر ٹرانسپورٹ بورڈ ڈپارٹمنٹ پنجاب 2019 کا 207 ماڈل پیپر نمبر ہے، یہ آپ جناب اچھی طرح سے دیکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے۔ تو جناب کوشچن نمبر ہمارے پاس فرسٹ ہے کہ دی اسٹون ہینگ از لوکیٹڈ۔ سب سے پہلی بات ہے اسٹون ہینگ، جس طرح ایک اسٹون ہینگ جو ہے ایک مانومنٹس ہے، یعنی کہ جس طرح ہمارے پاس مینار پاکستان ہے یا ہمارے پاس جو فورٹ بنے ہوئے ہیں، اس طرح کا ایک وہاں پہ مانومنٹس بنا ہوا ہے انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہے ویلٹ شائر، WILTSHI ویلٹ شائر انگلش میں اس کی لوکیشن ہے۔ اس کی اونرشپ کراؤن کے پاس ہوتی ہے۔ یہ جناب اس کو برونز ایج جو ہے آپ کو پتہ ہے، اور اس کو کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے 3000 BC ٹو 2000 BC، یعنی بہت ہی پرانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ برونز ایج کیا ہوتی ہے؟ پیریڈ دیٹ واز characterized by use of bronze in some areas. Ancient civilization، جیسے ancient civilization کی ایج تھی بہت پرانی، اور اس کے اندر بہت سی اہم ایجادات تھیں، تو یہ بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے۔ یہ اسٹون ہینگ جو ہے آپ کو پتہ ہے اسٹون مطلب ہے کہ پتھر کے وہ رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جناب پتھر سے ہی اس کو انہوں نے اس کی چھت بنائی ہوئی ہے۔ اگر آپ گوگل کے اوپر اسٹون ہینگ سرچ کریں گے تو آپ کو اس کی پکچر نظر آ جائے گی۔ تو اسٹون ہینگ جو ہے آپشن نمبر C جو ہے انگلینڈ درست جواب ہے۔ کوشچن نمبر 2 پہ چلتے ہیں۔ دا نیشنل لائبریری آف پاکستان کیم انٹو ایگزسٹنس۔ نیشنل لائبریری آف پاکستان جناب 1951 میں اسلام آباد میں بنائی گئی تھی۔ اس کے جو ڈائریکٹر ہیں وہ چودھری محمد نذیر ہیں۔ چودھری محمد نذیر اس کے ڈائریکٹر ہیں، جو کہ اس کے لائبریری کی دیکھ بھال اور اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے جو جناب آپ کو پتہ ہے کہ اس جو نیشنل لائبریری ہے، اس کے اندر جو ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں وہ تمام ان کے تمام سٹاف ممبر، ان کے تمام ادر جو الیکٹڈ ممبر ہوتے ہیں وہ جناب اس کے مطلب ہے زیادہ تر اس کی وہ کرتے ہیں۔ ویسے ہر بندہ جا سکتا ہے لیکن زیادہ تر وہ ہے۔ کوشچن نمبر جناب تو یہاں پر 2 کا جو آپشن ہوگا B آپشن 51 درست جواب ہوگا۔ کوشچن نمبر 3، ایپسٹمالوجی از دا اسٹڈی آف نیچر اینڈ اسکوپ آف۔ ایپسٹمالوجی کا مطلب ہوتا ہے علم الکلام، علم کے متعلق جس کے پاس واضح نالج ہو، جس کے پاس۔ تو یہ ایپسٹمالوجی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایپیڈیمکس کا کہتے ہیں، ایپیڈیمک آپ کو پتہ ہے جو موذی مرض ہوتی ہیں۔ ایتھکس کا مطلب ہوتا ہے جناب
جو ہماری ایتھکس ہوتی ہیں، ٹبیکو تمباکو کہتے ہیں، نالج جو ہے آپ کو علم کہا جاتا ہے، تو ایپسٹیمالوجی کا مطلب ہی نالج ہے. اوکے ہو گیا، تو ڈی آپشن درست ہو گیا. کویشچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں. آرکیٹیکچر آف دا مینار پاکستان واز ڈیزیگنیٹڈ. ہاں جی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مینار پاکستان جو ہے یہ جناب جہاں پر پاکستان کی ریزولیشن 23 مارچ 1940 کو جناب والا پاس کی گئی تھی، پریزنٹ ہوئی تھی یہاں پر، جس کے اندر 2 نیشن تھیوری کے تحت باقاعدہ طور پر علیحدہ وطن کا حصول کے لیے ایک بہت بڑی کوشش تھی، جس میں جو ہے جو اس کے صوبے بنانے تھے ان لوگوں نے بھی شمولیت اختیار کی، جس سے جو ہے نا یہ بڑی اہم تھی پاکستان کی آزادی کے لیے. تو جناب اس چیز کو مد نظر رکھتے ہو کہ پاکستان کی یہاں پر ریزولیشن پاس ہوئی تھی 23 مارچ 1940 کو، اور پاکستان ڈے بھی آپ کو پتہ ہے 23 مارچ کو منایا جاتا ہے، اس لحاظ سے اس جگہ پر یہاں پہ ایک پارک تھا جس کا نام تھا منٹو پارک. تو یہاں پر جناب مینار پاکستان کی تعمیر شروع ہوتی ہے پاکستان بننے کے بعد. اس کی تعمیر شروع ہوتی ہے جناب مارچ 1960 میں، اور اس کی جناب والا اس کی اوپن کر دیا جاتا ہے پبلک کے لیے 1968 میں. 21 اکتوبر 1968 کے اندر اس کو اوپن کر دیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نیشنل مینومنٹ ہے مینار پاکستان جو ہے. اور جناب سب سے اہم بات کہ اس کو جس کمپنی نے بنانے کا ٹھیکہ لیا تھا، مین کنٹریکٹر جو تھی کمپنی، اس کا نام تھا میاں عبد الخالق کمپنی. میاں عبد الخالق کمپنی نے ٹھیکہ لیا تھا، اور اس کے جو آرکیٹیکچر تھے، بنانے والے تھے، انجینئر تھے، وہ جناب رشین بارن پاکستانی نصیر الدین مراد خان. نصیر الدین مراد خان اس کے آرکیٹیکچر تھے. اب کوشچن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آرکیٹیکچر مینار پاکستان کون تھے، تو آپشن نمبر بی جو ہے مراد خان. مراد خان کا پورا نام ہے نصیر الدین مراد. کوشچن نمبر جناب 5 پہ چلتے ہیں. ان اپریل 2018 لاہور ہائی کورٹ آرڈر PIA ٹو انکلوڈ فیمیل کوٹا ٹو ریکروٹ پیلٹس. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ فیمیل کوٹا کے لیے ایک پیٹیشن دائر ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کے اندر. جناب کومل ظفر اسپیرٹس آف پیلٹس تھی، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی. تو لاہور ہائی کورٹ میں 5 اپریل 2018 کو جناب والا ڈائریکٹ کیا PIA کو ہدایت جاری کی کہ پائلٹ کا کوٹا جو ہے وہ جناب 10% سے بڑھا کر جناب 20% کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس آپشن نمبر جو ہمارا 5 ہے، تو اس کا کوٹا جو ہے بڑھا کر کتنے % کیا جائے؟ 20%. اچھا، اس کے بارے میں جو ہے یہ تھوڑا سا کنٹروورشل سوال ہے. 20% بھی آتا ہے، کہیں پہ 10% بھی آتا ہے، لیکن میں اس کو کمنٹس میں صحیح جواب لکھ دوں گا. لیکن میں نے اخبارات کے اندر اور یہ رسالوں کے اندر پڑھا ہے وہ 10% آ رہا ہے، لیکن کتاب کے اندر 10% کا آپشن ہی نہیں دیا ہوا، تو یہاں پہ 20% کہہ رہے ہیں. تو خیر اس کا جواب جو ہے فی الحال آپ 5 کا B آپشن درست لگائیں. کوشچن نمبر 6 پہ چلتے ہیں جناب. 6 کا کوشچن یہ ہے اس کا کہ فیمس ناول اے ٹیل آف 2 سٹیز وار ریٹن بائی. اے ٹیل آف 2 سٹیز جو ہے اس کو جناب چارلس ڈکن نے لکھا تھا. اس کے ٹوٹل 341 پیجز ہیں. یہ جناب جس موضوع پہ لکھا گیا ہے معاشرتی تنقیدی اور تاریخی خیالی، ٹھیک ہو گیا، یعنی جینرس جو ہے ناول ہسٹوریکل فکشن اینڈ سوشل کرٹیسزم کے اوپر یہ ناول لکھے گئے ہیں. 1859 میں یہ پبلش ہوئے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ انگلش لینگویج کے اندر یہ لکھے گئے ہیں. کوشچن نمبر 7 پہ چلتے ہیں جناب. 6 کا جو جواب ہوگا وہ آپشن نمبر B درست جواب ہے، چارلس ڈکن. کوشچن نمبر 7 پہ چلتے ہیں جناب. دا نمبر آف ڈسٹرکٹ ان پنجاب. ہاں جی، یہ سوال تھوڑا سا اہم ہے، اور یہ آپ میں وائٹ بورڈ پہ کر دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پنجاب میں کتنے ڈسٹرکٹ ہیں، اور کون سا ڈسٹرکٹ ایریا وائز بڑا ہے اور کون سا ڈسٹرکٹ پاپولیشن وائز بڑا ہے. یہ تمام ڈیٹیل ہی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے سہولت رہے. جی ہاں، کوشچن کے اندر اس نے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے پاس کہ پنجاب کے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کتنے ہیں. تو ہم نے جناب پورے پاکستان کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جگہ سب سے بڑا جو ہمارا پروینس ہے بلوچستان ہے. رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا پاکستان کا آدھا تقریباً یہ بلوچستان ہے. بلوچستان کے جناب والا 34 ڈسٹرکٹ ہیں.
पंजाब उसका सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से चावी है, जबकि आबादी के लिहाज से क्वेट है। पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, रकबे के लिहाज से जनाब बहावलपुर बड़ा है और आबादी के लिहाज से लाहौर बड़ा है। सिंध के जनाब 29 डिस्ट्रिक्ट हैं, रकबे के लिहाज से थरपारकर बड़ा है और आबादी के लिहाज से कराची बड़ा है। बलोचिस्तान KPK के जो प्रोविंस है जनाब 35 डिस्ट्रिक्ट हैं, चित्राल रकबे के लिहाज से बड़ा है, पेशावर आबादी के लिहाज से बड़ा है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के 14 अजला हैं, गिलगित सबसे बड़ा रकबे के लिहाज से, सकरदू आबादी के लिहाज से। AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, नीलम जनाब रकबे के लिहाज से बड़ा है, कोटली आबादी के लिहाज से बड़ा है। तो ये जनाब इसके आपको आने चाहिए, क्योंकि आपको अभी तो उसने पंजाब का पूछ लिया, तो किसी और डिस्ट्रिक्ट का भी पूछ सकता है, प्रोविंस का भी पूछ सकता है। तो आपके पास जो सवाल उसने पूछा था कि पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो जनाब ऑप्शन नंबर D जो है दुरुस्त होगा 36। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। एशिया इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट ऑफ विच ओशन। ये सवाल भी वाइट बोर्ड पे करने का है। आपको पता है कि पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त 5 बड़े ओशन हैं, बहर हैं। 5 बहर को याद करने का क्या फार्मूला है वो मैंने बताया हुआ है, पैसा। जी हाँ, ये मैं आपको जनाब बता देता हूँ ताकि आपको सही तरह से याद रहे। ये जनाब फार्मूला है पैसा। पैसा एक्चुअली ये जो 5 बड़े ओशन हैं उनकी तरतीब है। P से जनाब P सबसे बड़ा, A उससे छोटा, AI उससे छोटा, S उससे छोटा, A सबसे छोटा। P से पैसिफिक ओशन, A से अटलांटिक ओशन, I से इंडियन ओशन, S से सॉदर्न ओशन और A से आर्टिक ओशन। अब जनाब बात यह है कि ये एक तरतीब है। अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द 3rd लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन ओशन, विच इज़ द 2nd लार्जेस्ट, सॉदर्न, विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, आर्टिक ओशन, विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन, पैसिफिक ओशन। अब चलते हैं जनाब उसने ये सवाल पूछा है हमसे कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर के एशिया इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट ऑफ विच ओशन। सबसे पहली बात तो यह है कि पैसिफिक ओशन जो है, पैसिफिक ओशन ऑस्ट्रेलिया और एशिया को एक दूसरे से जुदा करता है और ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ओशन है। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब हमारे पास जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन जो है हमारे पास, अब देखें उसके बाद हम चलते हैं अटलांटिक ओशन के ऊपर। अटलांटिक ओशन इज़ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। अमेरिका यानी साउथ अमेरिका, जनूबी अमेरिका और शुमाली अमेरिका के दरमियान में है ये। इसके बाद इंडियन ओशन, ये जनाब कहाँ पर मौजूद है? एशिया के नॉर्थ पे है, अफ्रीका के वेस्ट में है और ऑस्ट्रेलिया के मशरक में है। यानी एशिया टू नॉर्थ, अफ्रीका टू वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया टू ईस्ट। ओके हो गया। और इसके बाद सॉदर्न ओशन, 2nd लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये जनाब एंटार्कटिका आपने सुना होगा, जो बर आज़म है जहाँ पे सारी बर्फ़ है, ये उसका हिस्सा है। इसके बाद आखिरी और छोटा जो ओशन है वो जनाब आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन एशिया फ्राम नॉर्थ अमेरिका, एशिया फ्राम नॉर्थ अमेरिका। तो उसने ये कहा कि एशिया इज बाउंडेड ऑन द ईस्ट ऑफ विच ओशन। तो जनाब एशिया जो है नॉर्थ अमेरिका से जुदा करता है। तो आर्कटिक ओशन 8वें का ए जवाब जो है दुरुस्त जवाब हो गया। 8वें का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 के ऊपर। हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द जॉइंट सेशन मीटिंग ऑफ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग इन लखनऊ 1916। आपको पता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1906 में कांग्रेस में शामिल होते हैं, 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की गांधी के साथ पहली बार जो मुलाकात होती है वो लखनऊ के मकाम पर 1916 में होती है। वहाँ पर जनाब बहुत ही अहम तरीन ये मीटिंग होती है जिसके अंदर मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी होती है। उसके सेपरेट इलेक्टोरेट यानी जुदागाना इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लेती है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो है सेंट्रल के अंदर 1/3 उसकी नुमाइंदगी भी एक्सेप्ट कर लेती है और इसके अलावा माइनॉरिटी राइट्स जो थे उनको भी एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी और कामयाबी थी मुस्लिम लीग की। और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसके अंदर कायद-ए-आज़म की पर्सनैलिटी के साथ, कायद-ए-आज़म की बातों से इतने ज़्यादा वो इम्प्रेस हुए कि कायद-ए-आज़म को उन्होंने जो है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का भी टाइटल दे दिया। तो कायद-ए-आज़म जो थे जनाब मेन आर्किटेक्चर थे इस
कांग्रेस लखनऊ पैक्ट के। तो लखनऊ पैक्ट के ऊपर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मेन आर्किटेक्चर थे, क्योंकि कायद आज़म की वजह से बहुत ज़्यादा जो है पॉइंट हुए और बहुत ज़्यादा लोग जो थे कांग्रेस के वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और याद रहिएगा जब कायद आज़म और गांधी की मुलाकात होती है लखनऊ के मुकाम पर, तो कायद आज़म उस वक्त कांग्रेस के भी लीडर मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का जो जवाब होगा वो सी मोहम्मद अली जिन्ना। 10 व्हेन द एमिनेंट पॉइंट एंड राइटर अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी जनाब नवंबर 20 1916 को खुशाब में पैदा हुए। नवंबर 20 1916 को खुशाब में पैदा होते हैं। जुलाई 10 2006 को लाहौर में इनकी डेथ होती है। और ये जनाब उर्दू के पहले अफसाना निगार हैं, उर्दू के फर्स्ट अफसाना निगार कहलाते हैं अहमद नदीम कासमी। तो जनाब इसका 10 का जवाब बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। टू प्रिंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू शॉर्टकट की। आपको पता है तो शॉर्टकट की से क्या होता है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से कुछ नहीं होता, कंट्रोल पी से जनाब वाला प्रिंट होता है, कंट्रोल एस से सेव होता है। इसके अलावा जनाब वैसे मैं इसको लिख देना चाहता हूँ कि आप कंट्रोल ए से लेकर जेड तक क्या क्या होता है, लेकिन बेहतर ये आप सुन लें। कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है जब आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है वर्ड के अंदर, तो जनाब कंट्रोल ए दबाएंगे तो आपको टोटल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर सेलेक्ट हैं डॉक्यूमेंट जब सेलेक्ट होंगे तब जाकर दूसरा उसके ऊपर एक्शन अप्लाई होगा। कंट्रोल बी से जनाब डॉक्यूमेंट बोल्ड हो जाते हैं, यानी थोड़े से उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। कंट्रोल सी से कॉपी होते हैं। कंट्रोल डी से जनाब फूट को साइज को चेंज करने के लिए फूट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। कंट्रोल ई से सेंटर अलाइनमेंट हो जाती है, यानी जो हमारे लिखने वाली जो कर्सर होता है वो दरमियान में आ जाता है। कंट्रोल एफ से फाइंड हो जाता है कि आप कौन सी चीज़ फाइंड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। जी से गो टू कि आप कौन सी लाइन, कौन से पैराग्राफ, कौन से पेज पे जाना चाहते हैं। कंट्रोल एस से रिप्लेस कि आप एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सारा मुल्तान लिखा हुआ है, आपने वो लेटर बनाया हुआ है उसमें सारे मुल्तान के बारे में लिखा हुआ है, आप ये चाहते हैं यही लेटर रहे लेकिन इस मुल्तान की जगह लाहौर हो जाए, तो आपने लाहौर को मुल्तान के अंदर रिप्लेस कर देना है। इसके बाद आई से कंट्रोल इटालिक हो जाते हैं, लफ्ज़ थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं। जस्टिफाई जे से जनाब जस्टिफाई होता है, कंट्रोल जे से जस्टिफाई का मतलब है कि आपसे जनाब पैरा सेट ही नहीं हो रहा, लेफ्ट की तरह रखना, राइट की। कंट्रोल जे जनाब दबा देंगे तो वो सेट हो जाएगा। कंट्रोल के से हाइपर लिंक होता है। कंट्रोल एम से इंडेंट होता है पैराग्राफ के अंदर। कंट्रोल एन दबाएंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होगा। कंट्रोल ओ करेंगे तो ओपन न्यू ओपन एग्जिस्टिंग फाइल हो जाएगी। कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। कंट्रोल आर से राइट अलाइनमेंट होती है। इसके बाद कंट्रोल एस से सेव होता है। कंट्रोल टी से एडजस्ट द टैब होता है। कंट्रोल यू से अंडरलाइन। कंट्रोल वी से पेस्ट। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज द डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एक्स से कट। कंट्रोल वाई से रेडू। कंट्रोल जेड से अंडू। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर चलते हैं जनाब नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 11। अच्छा, तो 11 का जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कंट्रोल पी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। वो कहते हैं जी वेयर द सार्क कॉन्फ्रेंस वार कंडक्टेड इन 2004। आपको पता होना चाहिए कि सार्क जो है 8 अगस्त 1985 को ढाका में बनाया गया। इसकी सार्क के बारे में हमारा एक डिटेल लेक्चर यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, उसको आप सुन सकते हैं आराम के साथ। तो जनाब सार्क जो है, सार्क के जो मेंबर कंट्री हैं वो 8 हैं। उसका कोड भी बताया हुआ है कि MBBS स्पेन, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, यानी MBBS स्पेन, ये इसका मुखफ़िफ़ है। और सार्क का जो दारुल हुकूमत है वो काठमांडू है। जनाब सार्क की कॉन्फ्रेंस होती है इस्लामाबाद में 2004 वाली। 2004 की कॉन्फ्रेंस होती है कहाँ पर? इस्लामाबाद में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जनाब 13 पे चलते हैं। SHO स्टैंड फॉर। SHO जो होता है वो जो थानेदार होता है, थाने के अंदर बड़ा होता है, उसको कहते हैं SHO। उसका होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर। ये पेपर में अक्सर आ जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 फ्लो टू रिवर एज स्टैग्नेट इज टू। क्वेश्चन नंबर जनाब 14 का जो आपके पास जवाब है हमारे पास, ये जनाब
آپشن نمبر بی پور. فلو از ٹو ریور. ریور جو ہے چلتا ہے تو فلو ہوتا ہے. ایز اسٹیگنٹ از ٹو پور. یہ جناب 14 نمبر جو ہے کوشچن، اس کا میں کمنٹس کے اندر آپ کو اردو میں بتا دوں گا کہ اس کا کیا ہے. یہ صرف سے مس پلیس ہو گیا. کوشچن نمبر 15 پہ چلتے ہیں. مایا بے بیچ از لوکیٹڈ. جی ہاں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو بے کیا ہوتی ہے اور گلف کیا ہوتا ہے. جی جناب، بے جناب گلف جو ہوتا ہے اے پارٹ آف سی آلموسٹ سراؤنڈیڈ بائی لینڈ. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ گلف کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کے اندر پیپر میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ گلف کیا ہے، تو گلف کی ڈیفینیشن ہوگی. دیکھیں یہ سمندر جا رہا ہے، یہ سمندر جا رہا ہے، ایسے ایسے سمندر ہے، یہ سمندر ہے. لیکن یہاں پر ایک جگہ ایسی ہے کہ سمندر ایسے ایسے ہے. اب دیکھیں یہ جو جگہ ہے نا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ گلف. ٹھیک ہو گیا. یہ جگہ کیا ہے؟ گلف. کیونکہ دیکھیں یہاں پانی ہے، سراؤنڈیڈ کیا ہے؟ لینڈ میں سراؤنڈ کیا ہوا چاروں طرف سے، لیکن ایک سائڈ بچی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جو بے ہوتی ہے، بے جناب ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کرو لائن ہوتی ہے. اس کا جو مین میننگ ہے کہ پارٹ آف کوسٹ، یعنی سیل سمندر کا وہ حصہ ویئر دا لینڈ گوز ان ٹو فارم آف کرو. جہاں پر سیل سمندر کا ایک ایسا پارٹ جو کہ لینڈ جو ہے وہ کرو کی شکل میں ہو جائے. یعنی کہ آپ کا یہ سمندر چل رہا ہے جناب ایسے ایسے چل رہا ہے، تو یہ جناب ایسے ایسے ہو جائے. یہ جو جگہ ہے یہ جناب کیا کرائے گی؟ کرو. یہ جناب ہماری کرائے گی بے. تو بے کافی ساری موجود ہے سمندروں کے اوپر. اس نے مایا بے بیچ پوچھی ہے تو وہ جناب تھائی لینڈ میں ہے. ٹھیک ہو گیا. کوشچن نمبر جناب نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس کوشچن نمبر جناب ہے 15 کوشچن ہو گیا. 16 پہ چلتے ہیں. پارا اولمپک گیم. یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اکثر پیپر میں. پارا اولمپک گیم جو ہے فزیکلی ہینڈی کیپڈ پیپل. فزیکلی ہینڈی کیپڈ پیپل کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے معذور ہوتے ہیں، جن کا جناب ہاتھ آدھا ہوتا ہے آدھا نہیں ہوتا، جن کا پاؤں مطلب ہے کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا، اس کو فزیکلی ہینڈی کیپڈ کہتے ہیں. یہ جناب جب ورلڈ وار 2 ہوتی ہے تو کافی سارے لوگ ہینڈی کیپڈ ہو گئے تھے، یعنی معذور ہو گئے تھے. تو 1948 میں انگلینڈ میں یہ گیم کو سٹارٹ کیا سر لوڈوگ گٹمین. LUDWIG لوڈوگ GUTTMAN گٹمین. تو انہوں نے جناب اس گیم کو شروع کیا ہے 1948 میں. اور اس گیم کا مقصد تھا کہ جو بندے مزدور ہو جاتے ہیں ان کو اوبلائج کیا جائے، ان کو کوئی پرابلم نہ ہو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے وہ زندگی میں کوئی کچھ ہار چکے ہیں. فزیکلی ہینڈی کیپڈ پیپل. آپشن نمبر 16 کا بی آپشن درست ہے. کوشچن نمبر 17 پہ چلتے ہیں. وچ دا فالوئنگ از کلاسیفائڈ ایز اے سٹار. جی ہاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پلینٹس ہیں وہ جناب 8 ہیں. ان کا کوڈ بھی میں نے بتایا ہوا ہے. جے سن EVMN. جے سے جوپیٹر ہو گیا، ایس سے سیچرن، یو سے یورینیس، این سے نیپچون، ای سے ارتھ، وی سے وینس، ایم سے مارش اور ایم سے مرکری. یہ ایک ترتیب ہے، یعنی بڑے سے چھوٹا. ٹھیک ہو گیا. اب ان کے پلینٹس کے درمیان میں نے سن کا نام نہیں لیا. سن ایکچولی ایک سٹار ہے. سن کیا ہے؟ سٹار ہے. تو باقی جتنے بھی کھڑے ہیں وہ کیا ہیں؟ پلینٹس ہیں. کوشچن نمبر 17 کا ڈی جواب درست ہو گیا. کوشچن نمبر 18 ہے دا پریزنٹ پارٹیسپل اینڈز. پریزنٹ پارٹیسپل اینڈز ہوتے ہیں جناب، آپ نے جو ٹینس پڑھے ہوں گے اس میں جو ورب ہوتی ہے، ورب کے ساتھ جو چوتھی فارم ہوتی ہے ING، وہ جناب پریزنٹ پارٹیسپل اینڈ ہوتے ہیں ING پر. ٹھیک ہو گیا. پریزنٹ پارٹیسپل کہاں پر اینڈ ہوتے ہیں؟ ING پر. جیسے پلے ہے، پلینگ جو ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے. ہارڈ ورکنگ ING جو ہے وہ پارٹیسپل ہے. تو ING 18 کا بی آپشن درست ہو گیا. کوشچن نمبر 19 پہ چلتے ہیں. 19 کوشچن یہ ہے کہ ان پاکستان جوینائلائز پرزنر آر انڈر دی ایج. جی ہاں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جوینائلائز کہتے ہیں جناب نو عمر وہ بندہ ہوتا ہے جس کی عمر 12 سے 18 سال کے درمیان ہو. یعنی وہ بندہ
جس کی عمر 18 سال سے کم ہوگی اس کو جیونلائز پرزنر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کے لیے علیحدہ قانون ہوتا ہے, ان کے لیے علیحدہ عدالتیں ہوتی ہیں. تو یہ یعنی ان پاکستان جیونلائز پرزنر انڈر دی ایج آپ کو 18 سال سے کم جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جیونلائز. تو یہ جناب یعنی کہ جو جیونلائز ہوتے ہیں ان کی ایج ہوتی ہے 12 سے 17 کے درمیان, یعنی 18 سے کم. تو 19 کا جواب سی درست ہو گیا. کوشچن نمبر آج کا آخری 20. ان پاکستان ملٹری کورٹ ور اسٹیبلش آفٹر ٹیررسٹ اٹیک آن آرمی پبلک اسکول پشاور. آپ کو پتہ ہے 16 دسمبر 2014 کو آرمی پبلک اسکول کے اوپر حملہ ہوتا ہے جس میں لگ بھگ 150 کے قریب ٹیچر بچوں سمیت جو ہے شہید ہو جاتے ہیں. تو جناب اس مقصد کے لیے جو ہے 24 دسمبر 2014 کو جو ہے نا آرمی کی مطلب ہے آرمی کی جو ہے نا حکومت کے ساتھ ایک میٹنگ ہوتی ہے جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اب جو دہشت گرد ہیں ان کو عدالتیں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سزا دینے سے ڈرتی ہیں. تو آرمی ایک ملٹری کورٹ قائم کی گئی 2 سال کے لیے اور اس کا مقصد تھا دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانا, جس کی وجہ سے پاکستان دہشت گردی ختم ہوئی. تو یہ جناب آرمی کو ایک امینڈمنٹ ہوئی آئین کے اندر, 21ویں امینڈمنٹ ہوئی, 21 امینڈمنٹ ہوتی ہے جو 6 جنوری 2015 کو نیشنل اسمبلی سے بھی پاس ہو جاتی ہے ایک ہی دن میں, اور ایک ہی دن کے اندر سینٹ سے بھی پاس ہو جاتی ہے. 7 جنوری 2015 کو جناب اگلے دن یعنی کہ پریزیڈنٹ صاحب اس کے اوپر سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے. اور یہ عدالتیں 2 سال کے لیے افیکٹ رہتی ہیں جو کہ 7 جنوری 2017 کو ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جناب ہمارا آج کا لیکچر تھا, امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. اس کے اوپر جناب آپ کمنٹس کریں گے اور جناب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے زیادہ آپ سبسکرائبر ہمارے کروائیں گے, جب تک ہمارے 1000 سبسکرائبر نہیں ہوں گے ہمارے لیے ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو اینڈرائڈ موبائل ہے اس کے ذریعے ہم موبائل پر لیکچر نہیں دے سکتے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.